ناظرین، نبوت کے 11ویں سال اور ہجرت مدینہ سے 2 سال پہلے 27ویں رجب المرجب کی رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے، جو شیب ابی طالب کے قریب واقع تھا۔ اسی دوران گھر کی چھت کھل گئی اور ایک فرشتہ اندر داخل ہوا۔ پھر وہ فرشتہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لایا، جبکہ اس وقت آپ اونگ کی حالت میں تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا۔ اس نے میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر میرے دل کو حکمت و نور سے بھر کر دوبارہ اسی جگہ رکھا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے براق کو جنت سے زمین پر لائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب براق کو لایا گیا تو اسے لگام لگی ہوئی تھی اور اس کی زین کسی ہوئی تھی۔ اتنے میں براق شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کا کان پکڑ کر گھما دیا اور پھر اسے فرمایا، اے براق، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شوخی کرتا ہے۔ تیرے اوپر کوئی بھی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ کے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مکرم اور معزز ہو۔ یہ سنتے ہی براق پسینہ پسینہ ہو گیا اور پھر اس نے اپنا نافرمانی کا انداز چھوڑ دیا۔ براق نے شوخی کیوں کی؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ چونکہ ایک عرصہ دراز گزر چکا تھا اور اس عرصہ دراز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا تھا اور براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا، اس لیے براق نئی سی بات دیکھ کر چمکنے لگا۔ بعض محدثین نے یوں لکھا ہے کہ براق کا چمکنا اور شوخی کرنا بطور خوشی اور فخر کے تھا کہ آج کے دن مجھ پر امام الانبیاء سوار ہو رہے ہیں۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر شروع ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ براق پر سوار ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے بٹھا دیا اور خود بطور راہبر آگے سوار ہو گئے۔ معراج کے سفر کا یہ پہلا حصہ زمینی تھا اور یہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف تھا۔ اس سفر کو اسراء کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نمازیں ادا فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور اتریں اور نماز پڑھ لیں۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر حضرت جبریل علیہ السلام خود کہنے لگے کہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے، اسی زمین کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور اتر کر نماز ادا فرمائیں۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگے کہ آپ نے طور سینہ پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ دوران سفر ایک اور مقام سے گزرے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور یہاں بھی اتر کر نماز ادا فرمائیں۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے کہ آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت دیکھی اور حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ حضور آگے بڑھتے رہیں۔ چنانچہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر آئیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور آگے بڑھتے رہیں۔ چنانچہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے رہے۔ پھر آپ کا گزر ایک جماعت پر ہوا جنہوں نے آپ کو سلام کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور انہیں جواب مرحمت فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام باب یمانی سے مسجد میں داخل ہوئے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام علیہم السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعتیں پڑھیں۔
پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے۔ آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا اور پھر ان میں سے دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر تمام انبیاء کرام علیہم السلام مسجد اقصی میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک پکڑ کر آپ کو مصلی امامت پر آگے کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ ایک زینہ لایا گیا جو سونے اور چاندی کا تھا اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں فرشتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں زینے کے ذریعے آسمان تک پہنچے اور آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ پہلے آسمان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ باب حفظہ ہے اور اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا نام اسماعیل ہے۔ اس کے ماتحت 12,000 فرشتے ہیں اور ہر فرشتے کے ماتحت 12,000 ہیں۔ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان کے قریب پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمانوں کے خازن سے کہا کہ کھولیے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ اس پر اس نے مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ ان کا آنا بہت اچھا آنا ہے۔ ناظرین، جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان میں داخل ہوئے تو جو بھی فرشتہ ملتا تھا وہ مسکراتے ہوئے بشاشت اور خوشی کے ساتھ ملتا تھا اور آپ کو خیر کی دعا دیتا تھا۔ انہی میں سے ایک ایسے فرشتے سے آپ کی ملاقات ہوئی جس نے ملاقات بھی کی اور دعا بھی دی، لیکن وہ فرشتہ مسکرایا نہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون سا فرشتہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ مالک ہے جو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ اگر آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کسی کے لیے مسکراتا تو آپ کی ملاقات کے وقت آپ کے سامنے اسے ہنسی آ جاتی۔ یہ فرشتہ ہنستا ہی نہیں ہے۔ پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اس فرشتے سے کہو کہ مجھے دوزخ دکھائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ اے مالک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ دکھا دو۔ اس پر جہنم کے داروغہ فرشتے مالک نے دوزخ کا ڈھکن اٹھایا جس کی وجہ سے دوزخ جوش مارتی ہوئی اوپر اٹھائی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل اسے کہیے کہ دوزخ کو اپنی جگہ واپس کر دے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ اس کو واپس کر دو۔ فرشتے نے اسے واپس ہونے کا حکم دے دیا جس پر وہ جہنم واپس چلی گئی اور اس فرشتے نے اوپر سے ڈھکن سے ڈھک دیا۔ ناظرین، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آسمانوں میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، جن میں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان ملاقاتوں کی ترتیب کے بارے میں بعض مفسرین نے حکمت بتائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات میں یہ بتانا تھا جیسے وہ جنت سے نکالے گئے جو اس وقت ان کا وطن مالوف تھا، اسی طرح حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کا موقع آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان میں ملاقات ہوئی۔ اس میں یہ راز تھا کہ ہجرت کے بعد شروع ہی میں یہودی دشمنی کریں گے اور ان کی سرکشی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہودی آپ کو تکلیف پہنچانے کے ارادے کرتے رہیں گے جس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ تیسرے آسمان میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اسی طرح آپ کے قریشی بھائی آپ سے دشمنی کریں گے اور جنگ کرنے کے لیے دارالہجرت میں پہنچیں گے۔ پھر جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن انجام حاصل ہوا، آپ کو بھی یہ نعمت حاصل ہوگی۔ چنانچہ پھر مکہ مکرمہ فتح ہوا اور آپ کی زبان مبارک سے قریش مکہ کے لیے وہی بات نکلی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کے تذکرے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ان کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جس میں حکمت یہ تھی کہ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کی قوم نے اذیت دی پھر وہ اپنی قوم میں محبوب ہو گئے، اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی قوم کی ایذاؤں کے بعد محبوب ہو جائیں گے۔ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ان کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ جیسے ان کی قوم نے انہیں ستایا اسی طرح کے واقعات آپ کو بھی پیش آئیں گے۔ ساتویں آسمان میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔
اس ملاقات میں یہ حکمت تھی کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری عمر میں آپ کو مناسک حج کا موقع دیا جائے گا اور پھر آپ کے ذریعے بیت اللہ کی تعظیم قائم ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے آخر میں اس لیے ملاقات ہوئی کہ انہوں نے کعبہ شریف بنایا تھا اور وہ عالم بالا میں بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، جو کعبۃ اللہ شریف کے عین اوپر واقع ہے۔ یہاں زمین پر بنی آدم کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں اور وہاں روزانہ فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں یہی لطیف مناسبت ہے۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر بیت المعمور کو میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب نکل کر چلے جاتے ہیں تو کبھی بھی واپس نہیں ہوتے۔ پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہا کو لایا گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان نہروں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 2 باطنی نہریں جنت کی نہریں ہیں اور 2 ظاہری نہریں فرات اور نیل ہیں، جو کہ دنیا میں جاری ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شب معراج جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ تھے۔ سدرۃ المنتہا کا مقام آیا تو جبرائیل علیہ السلام وہاں رک گئے۔ میں نے جبرائیل سے کہا کہ کیا ایسے مقام میں دوست کو چھوڑ دیتا ہے؟ تم یہاں کیوں رک گئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور اگر میں اس مقام سے ذرا برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی کے نور سے میں جل جاؤں گا، اب آگے جانا آپ ہی کی شان ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، ہم تنہا ہی آگے جا رہے ہیں، تمہاری کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، میں اللہ رب العزت سے تمہاری حاجت پوری کرواؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور میری ایک حاجت ہے، میری طرف سے خدا سے سوال کرنا کہ قیامت کے روز جب تمام امتیں پل صراط سے گزر رہی ہوں اور جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت گزرنے لگے تو میری یہ تمنا ہے کہ میں پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت اس پر سے آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے۔ ناظرین، سدرہ عربی زبان میں بیر کو کہتے ہیں اور المنتہا کا معنی ہے انتہا ہونے کی جگہ۔ اس درخت کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ اسی پر منتہا ہو جاتے ہیں، اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں۔ زمین پر آنے والے احکام پہلے وہاں آتے ہیں اور پھر وہاں سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر ٹھہر جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا درخت کے بارے میں حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اس کی شاخوں کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چل سکتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے عرش الہی تک اکیلے ہی تشریف لے گئے، پھر اللہ رب العزت سے ملاقات فرمائی اور دیدار الہی سے مشرف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے بطور تحفہ 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں دیدار الہی کے بعد واپس آیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اپنی امت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے بڑی محنت کی ہے، وہ لوگ مفروضہ نمازوں کا اہتمام نہ کر سکے، بلا شبہ آپ کی امت کو اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی، جائیے اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ میں واپس لوٹا اور اللہ رب العزت سے تخفیف کا سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 45 نمازیں باقی رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی، میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیا تو 40 نمازیں باقی رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر توجہ دلائی تو تخفیف کا سوال کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 35 نمازیں کر دی گئیں، پھر اسی طرح ہوتے ہوتے 10 نمازیں کی گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کی بات کہی تو درخواست کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 نمازیں باقی رہنے دی گئیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی، میں نے کہا کہ میں نے تسلیم کر لیا، اب میں درخواست نہیں کرتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی کہ میں نے اپنے فریضے کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی گئی، میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں، لہٰذا یہ نمازیں ادا کرنے میں 5 ہیں لیکن ثواب میں 50 کے برابر ہوں گی۔ معراج کی رات جو نمازوں کا انعام ملا اور 5 نمازیں پڑھنے پر بھی 50 نمازوں کا ثواب دینے کا اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انعام فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک عنایت فرمائیں، اور ساتھ ہی اس قانون کا بھی اعلان فرما دیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے بڑے بڑے گناہ بخش دیے جائیں گے جو شرک نہیں کرتے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گے بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے یا عذاب بھگت کر چھٹکارا ہو جائے گا۔ البتہ کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں جب جنت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اچانک ایک ایسی نہر پر ہوں جس کے دونوں کناروں پر ایسے موتیوں کے کبے ہیں جو درمیان میں سے خالی ہیں، یعنی پورا کبا ایک موتی کا ہے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے جو دھیان کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں جو مٹی ہے جس کی سطح پر پانی ہے وہ خوب تیز خوشبو والا مشک ہے۔ ناظرین، بیت المقدس تک پہنچنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا اور پھر مکہ مکرمہ واپس آ جانا ایک ہی رات میں ہوا۔ واپس آتے ہوئے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ملاقات ہوئی جو شام سے واپس آ رہا تھا۔ پھر صبح کے وقت جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے۔ اہل قریش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے رات کو اس طرح سفر کیا، پھر صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو یہ کہا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، انہوں نے ایسا نہیں کہا ہوگا۔ قریش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قسم کھا کر کہنے لگے کہ وہ اپنے بارے میں یہ بیان دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ پھر قریش کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ کیا تم بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آسمان سے آپ کے پاس خبر آتی ہے۔ واقع معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ ناظرین، قریش مکہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے، انہوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا۔ چنانچہ قریش مکہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے، اگر آپ رات کے وقت بیت المقدس گئے تھے، اس کو دیکھا ہے اور اس میں نماز پڑھی ہے، تو بتائیے کہ بیت المقدس میں فلاں فلاں چیزیں کیسی ہیں۔ یعنی اہل قریش نے بیت المقدس کے ستون، دروازوں اور دوسری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حتیم میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں کے سوال پر مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ اس جیسی بے چینی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بیت المقدس کو دیکھا تو تھا، لیکن خوب اچھی طرح اس کی ہر چیز کو محفوظ نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کا کیا اندازہ تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو میری طرف اس طرح اٹھا دیا کہ مجھ سے قریش مکہ جو بھی پوچھتے تھے میں ان سب کا جواب دیتا رہا۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو میرے لیے واضح طریقے سے روشن فرما دیا۔ میں بیت المقدس کو دیکھتا رہا اور قریش مکہ اس کی جو نشانیاں پوچھ رہے تھے وہ میں انہیں بتاتا رہا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی علامات سب بتا دیں تو وہ لوگ جو آپ کی بات میں شک کرنے کی وجہ سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھ رہے تھے، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم بیت المقدس کے بارے میں آپ نے صحیح بیان فرمایا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو یہ بھی بتا دیا کہ مجھے سفر میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ ملا، ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا۔ پھر جب میں واپس آ رہا تھا تو مکان زجنان میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ لوگ سو رہے ہیں۔ ایک برتن میں پانی تھا جسے انہوں نے کسی چیز سے ڈھانک رکھا تھا۔ میں نے اس کا ڈھکن ہٹایا اور پانی پی کر اس طرح ڈھانک دیا جس طرح سے ڈھکا ہوا تھا۔ چونکہ اہل عرب پانی، دودھ اور دیگر معمولی چیزوں کے بارے میں عام طور پر بے اجازت خرچ کرنے پر اعتراض نہیں کرتے تھے، ایسی چیزیں بلا اجازت استعمال میں لانا ان کے ہاں رواج پذیر تھا۔ اجازت عامہ کی وجہ سے صریح اجازت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ وہ قافلہ ابھی تنعیم کی گھاٹی سے ظاہر ہونے والا ہے۔ ان کے آگے آگے ایک چتکبرے رنگ کا اونٹ ہے جس کے اوپر سامان کے 2 بورے ہیں، ایک سیاہ رنگ کا اور دوسرا سفید رنگ کا ہے۔ یہ بات سن کر قریش مکہ جلدی جلدی تنعیم کی گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں دیکھا کہ واقعی مذکورہ قافلہ آ رہا ہے اور اس کے آگے وہی اونٹ ہے جس کے بارے میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا۔ پھر جب اس قافلے پر گزرنے کی تصدیق ہوئی تو ان لوگوں نے قافلے والوں سے پوچھا کہ تم نے کسی برتن میں پانی رکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے ایک برتن میں پانی ڈھانک دیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ برتن اسی طرح ڈھانکا ہوا ہے
لیکن اس میں پانی موجود نہیں تھا۔ پھر قافلے والوں سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارا کوئی اونٹ بدک گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارا ایک اونٹ بدک کر چلا گیا تھا۔ ہم نے ایک آدمی کی آواز سنی جو ہمیں بلا رہا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، یہ تمہارا اونٹ ہے۔ یہ آواز سن کر ہم نے اسے پکڑ لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے والوں کو سلام بھی کیا تھا، اور ان میں سے بعض سننے والوں نے کہا تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک ہے۔ ناظرین، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 7 ہجری میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے تھے، جن میں سے ایک ہرقل کا نام بھی شامل تھا، جو رومیوں کا بادشاہ تھا۔ اس وقت شام کا علاقہ اس کے زیر نگین تھا۔ ہرقل شام آیا ہوا تھا۔ ادھر سے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط لے کر شام پہنچے اور اسے بصرہ کے گورنر کو دے دیا۔ گورنر نے یہ دعوت نامہ ہرقل تک پہنچا دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قریش مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے ملک شام پہنچا ہوا تھا۔ ہرقل نے کہا کہ دیکھو، کچھ عرب کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو انہیں بلاؤ، تاکہ میں ان سے اس صاحب کے بارے میں معلومات حاصل کروں جنہوں نے میرے پاس خط بھیجا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ ہرقل کے دربار میں حاضر کیے گئے۔ ہرقل نے پوچھا، تم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قریب تر کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتے ہیں؟ ابو سفیان بھی تاجروں کے قافلے میں شامل تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں قریب تر ہوں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے کہا کہ دیکھو، میں تم سے سوال کروں گا، تم مجھے صحیح جواب دینا۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھے اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے۔ انہوں نے چاہا کہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت گر جائے اور آپ کے دعوی نبوت میں وہ آپ کو سچا نہ سمجھے۔ بہت ہی سوچ و بچار کے بعد ابو سفیان نے یہ بات نکالی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ کی سرزمین سے ایک ہی رات میں آیا اور بیت المقدس پہنچا، پھر اسی رات میں صبح ہونے سے پہلے واپس مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ ابو سفیان کا خیال تھا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جسے سن کر قیصر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ضرور بدگمان ہو جائے گا، لیکن ہوا یوں کہ وہاں قیصر کے پاس نصرانیوں کا ایک پادری کھڑا تھا۔ ابو سفیان کی بات سن کر وہ پادری کہنے لگا، ہاں، مجھے اس رات کا علم ہے جس میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ اس رات بیت المقدس میں بعض حضرات آئے اور انہوں نے وہاں نماز پڑھی۔ قیصر نے اس پادری کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ کیا تجھے اس کا پتہ ہے؟ اس پادری نے کہا کہ میں روزانہ رات کو مسجد کے دروازے بند کر کے سوتا تھا۔ مذکورہ رات میں جب میں نے سارے دروازے بند کر دیے لیکن ایک دروازہ بند نہ ہو سکا، اس وقت وہاں جو لوگ موجود تھے میں نے ان سے مدد لی اور ہم سب نے اسے حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن ہم اس دروازے کو حرکت نہ دے سکے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہم کسی پہاڑی کو اس کی جگہ سے ہٹا رہے ہیں۔ پھر اس پادری نے بتایا کہ میں 2 دروازے کھلے ہوئے چھوڑ آیا، اور جب صبح کے وقت بیت المقدس میں واپس آیا تو دیکھا کہ مسجد کے گوشے میں پتھر کے اندر ایک سوراخ موجود ہے اور اس میں ایک جانور کے باندھنے کا نشان ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دروازہ آج اس لیے کھلا رکھا گیا ہے کہ یہاں کسی نبی کی آمد ہوئی ہے اور اس نے ہماری اس مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی ہے۔ ناظرین، معراج کے سفر میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی چیزیں دیکھیں جو مختلف احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی اس رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے سیر کرائی گئی اس رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے خطیب ہیں جو یہ باتیں کہتے ہیں ان پر خود عمل نہیں کرتے، یہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر سے گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں۔ یہ لوگ لوگوں کی آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات سود خوروں کا یہ حال دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ان کے پیٹوں میں زہریلے سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے سفر میں پیش آنے والی جو باتیں بتائیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو حجامت لگانے کا حکم دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے تو آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دم میں تخم ریزی بھی کر لیتے تھے اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے تھے، وہ کاٹنے کے بعد پھر ویسی ہو جاتی تھی جیسے پہلے تھی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اس طرح سلسلہ جاری تھا اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے کاہلی کرنے والے ہیں، یعنی نماز کے وقت سوتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی شرم گاہوں پر آگے اور پیچھے چیسڑے لپٹے ہوئے تھے اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے تھے۔ وہ لوگ زقوم یعنی کانٹے دار خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت تھا اور دوسری ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا تھا۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ ایک زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باستی کرتا ہے اور صبح تک اس کے پاس ہی رہتا ہے، اور یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جس کے پاس لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھڑ تھا اور وہ اسے اٹھا نہیں سکتا تھا لیکن اور زیادہ بڑھانا چاہتا تھا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون شخص ہے؟ حضرت جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں لیکن یہ ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا اور مزید امانتوں کا بوجھ اپنے سر لینے کو تیار ہے۔ اس کے بعد ایسے سوراخ پر گزر ہوا جو چھوٹا سا تھا، اس سوراخ میں سے ایک بہت بڑا بیل نکلا۔ بیل چاہتا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے پھر اسی میں داخل ہو جائے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ شخص ہے جو کوئی بڑا کلمہ کہہ دیتا ہے جو حقیقت میں گناہ کا کلمہ ہوتا ہے، پھر وہ اس پر نادم ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو واپس کر دے لیکن پھر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایک ایسی وادی پر پہنچے جہاں خوب اچھی خوشبو آ رہی تھی اور وہ مشک کی خوشبو تھی۔ اس مشک کی خوشبو کے ساتھ اس کی آواز بھی شامل تھی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جنت کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے پروردگار جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں انہیں میرے اندر لائیے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیے۔ اس کے بعد حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسی وادی پر ہوا جہاں آپ نے ایسی آواز سنی جو ناگوار تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جہنم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں انہیں لے آئیے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیے۔ ناظرین، موطا امام مالک میں حضرت یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ جس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی گئی تو آپ نے جنات میں سے ایک عفریت کو دیکھا جو آگ کا شعلہ لیے ہوئے آپ کا پیچھا کر رہا تھا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی دائیں بائیں نظر فرماتے تھے تو آپ کی نظر اس پر پڑ جاتی تھی۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ آپ ان کو پڑھ لیں تو اس کا شعلہ بجھ جائے گا اور وہ اپنے منہ کے بل گر پڑے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بات پر جبریل امین نے آپ کو چند کلمات بتائے اور آپ نے وہ کلمات ارشاد فرما دیے۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شان رسالت اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ مجھے شوق ہے کہ آپ کے کسی امتی سے ملاقات ہو جائے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم ارواح سے حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام میں پہل کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو السلام علیکم کہا تو جواب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری دعائیں جواب میں شامل کر کے سلام کا جواب دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مذاق کے طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اے غزالی، میں نے تو صرف السلام علیکم کہا تھا، تم نے جواب اتنا لمبا کر دیا، آپ نے اتنی لمبی گفتگو کیوں کی اور میرا اتنا وقت کیوں لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور، جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ اے اللہ، یہ عصا ہے، اس سے میں اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے اتار لیتا ہوں اور بوقت ضرورت اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام بھی کر لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس عصا کے میرے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور، اللہ تعالیٰ نے آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کا جواب صرف اتنا بنتا تھا کہ یہ عصا ہے۔ یہ جو اس کے آگے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تفصیل بیان کی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے غزالی، میں جس ہستی کے ساتھ بات کر رہا تھا اس ہستی کے ساتھ بات کرنے کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے، اور یہ موقع خوش نصیب بندے کو ہی ملتا ہے۔ مجھے یہ موقع ملا ہوا تھا تو میں نے اس موقع کو غنیمت جان بوجھ کر اپنی بات کو لمبا کر دیا تاکہ میری یہ ملاقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ لمبی ہو جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ جیسے جلیل القدر پیغمبر کی زیارت کرنا اور آپ سے گفتگو کرنا یہ بھی تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں نے بھی اسی لیے اپنی بات لمبی کی اور یہ سوچا کہ آج مجھے بھی موقع ملا ہے تو میں نے بھی یہ سوچا کہ چلو کلیم اللہ کے ساتھ ذرا گفتگو کا سلسلہ دراز کیا جائے تاکہ یہ ملاقات زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ابھی اور کچھ بولنے لگے تھے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام غزالی کے پیٹ میں مسکرا کر پسلیوں کے نیچے اپنی انگشت مبارک ماری اور کہا کہ بس غزالی، اب موسیٰ علیہ السلام کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی پسلیوں کے نیچے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک کا نشان لگا ہوا تھا۔ ناظرین، شیخ ابن ابی جمرہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی ملاقاتوں کی ترتیب کے بارے میں کچھ حکمتیں بیان فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ سب سے قریب والے آسمان میں آدم علیہ السلام سے اس لیے ملاقات ہوئی کہ وہ اول الانبیاء بھی ہیں اور اول الآباء بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں اور آپ کے باپ بھی ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کیونکہ ان کا زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے قریب تر تھا، کیونکہ آپ کے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں گزرا۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کیونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں جنت میں داخل ہوگی۔ چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور چوتھا آسمان ساتویں آسمان کے درمیان ہے۔ پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کیونکہ وہ اپنے بھائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے قریب ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بلند تھے، یعنی چھٹے آسمان پر تھے، کیونکہ انہیں کلیم اللہ ہونے کی فضیلت حاصل ہے۔ آخری آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کرام میں آپ کے آخری باپ ہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ خلیل کا مرتبہ سب سے بلند ہونا چاہیے، اس لیے وہ ساتویں آسمان میں تھے، اور چونکہ حبیب کا مرتبہ خلیل سے بھی بلند ہونا چاہیے، اس لیے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توجہ دلانے پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار نمازیں کم کرانے کی درخواست کی اور پھر 5 نمازیں رہ جانے پر جو آگے سوال کی ہمت نہ کی اور فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن منیر سے نقل کیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ 5 نمازوں کی کمی ہو رہی تھی اور اب 5 ہی رہ گئی تھیں تو اب مزید تخفیف کا سوال کرنے کا مقصد یہ بنتا تھا کہ گویا کوئی نماز بھی فرض نہیں رہی، لہٰذا آپ آگے درخواست کرنے پر شرما گئے، اور چونکہ تکوینی طور پر 5 نمازوں کی فرضیت متعین تھی اس لیے بھی آگے سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ناظرین، معراج کی روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک غلام یعنی نوعمر شخص کی بعثت ہوئی، اس کی امت کے لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ رونا اور یہ کہنا کہ ان کی امت کے لوگ میری امت کی بنسبت زیادہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ بطور حسد کے نہیں تھا بلکہ بطور افسوس کا تھا، اور افسوس اس بات کا تھا کہ میری امت میں مخالفت اور نافرمانی زیادہ تھی جس کی وجہ سے میری امت کو ثواب کم ملا، اور اس قوم کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ثواب بھی کم ہوا، کیونکہ امت جس قدر بھی عمل کرتی تھی
اس کا ثواب اس کے نبی کو بھی ملتا تھا، کیونکہ وہ ان کو دلالت علی الخیر کرنے والا تھا اور اس سے امت کا ثواب کم نہیں ہوتا تھا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کی امت میں فرمانبرداری کی شان بہت زیادہ ہے۔ عبادت و اطاعت، ذکر و تلاوت، روزہ و حج، تصنیف و تالیف اور جہاد و تعلیم، ان سب معاملات میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے ہے۔ ناظرین، یہاں ایک یہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمازوں کی تخفیف کا سوال کرنے کی طرف کیوں توجہ نہیں دلائی؟ مفسرین کرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، مقام خلت کا تقاضا تسلیم و رضا ہے، جو حکم ہوا مان لیا، اس سے آگے سوچنا تک نہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، مقام تکلف مقام ناز ہے اور موجب انبساط ہے، جو کلیم جرت کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہل شرک و کفر سے زیادہ واسطہ پڑا تھا، انہی لوگوں سے بحث و مناظرے میں عمر مبارک صرف ہوئی، آپ کے اتباع کرنے والے اور امت اجابت کے افراد زیادہ نہیں ہوئے، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ سچے فرمانبردار تھے، جبکہ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذہن مبارک تخفیف کرانے کی طرف چلا گیا، اور انہوں نے اپنے تجربے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جو کہ مسلم شریف میں موجود ہے، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں اور اسی تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اتنی نمازیں پڑھنا آپ کی امت کے لیے دشوار ہوگا۔ ناظرین، واقعہ معراج میں نماز کا فرض ہونا بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دیگر عبادات اسی سرزمین پر رہتے ہوئے فرض کی گئیں، لیکن نماز وہ عبادت ہے جو عالم بالا میں فرض کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بالا کی سیر کرائی، اور پھر وہاں 50 سے کم کرتے کرتے 5 نمازیں عطا کی گئیں اور ثواب 50 ہی کا رکھا گیا۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت بیداری میں روح اور جسم کے ساتھ معراج کروائی۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے۔ ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر بیت المقدس میں پہنچے۔ وہاں آپ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ وہاں بھی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ سدرۃ المنتہا کو دیکھا، بیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا، پھر ایسی جگہ پہنچے جہاں کلموں کے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عالم بالا میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار توجہ دلانے پر اور خالق کائنات جل مجدہ کی بارگاہ میں بار بار درخواست پیش کرنے پر 5 نمازوں کی فرضیت رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں پڑھنے پر ہی 50 نمازوں کے ثواب کا اعلان فرما دیا۔ پھر اسی رات میں آسمانوں سے نزول فرمایا اور واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ راستے میں قریش کا ایک قافلہ ملا۔ جب صبح کو قریش کے سامنے رات کا واقعہ بیان کیا تو وہ تکذیب کرنے لگے، لیکن جب آپ نے بیت المقدس کے بارے میں ان کے سوالات کے شافی جوابات دے دیے اور جس قافلے سے ملاقات ہوئی تھی وہ بھی پہنچ گیا اور آپ نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ سب کے سامنے صحیح ثابت ہو گیا، تو اہل قریش کا منہ بند ہو گیا اور وہ آگے کچھ نہ کہہ سکے۔ یہ تمام واقعات اس بات کی شاہد ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج کو اپنی جسمانی حالت میں معراج کی ہے۔ معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا دیدار اپنی سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے فرمایا۔ یہی قول ساری امت میں راجح ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، میں نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور قول کے مطابق حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار الہی فرمایا ہے۔ ناظرین، 27ویں رجب المرجب یعنی شب معراج میں عبادت کرنا جائز و مستحسن عمل ہے۔ اس رات عبادت کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے عارف باللہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل فرماتے ہیں، ماہ رجب المرجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ جو شخص اس رات 12 رکعات نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 دفعہ پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے 100 دفعہ استغفار کرے اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 100 بار درود پڑھے، پھر اپنے لیے دنیا و آخرت میں سے جو چاہے مانگے، صبح کو روزہ رکھے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سب دعاؤں کو قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کی ہو۔ اس روایت کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ابان سے اور انہوں نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔